السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم حاجی صاحبان اور زائرین کے لیے آج ہم مکۃ المکرمہ کی زیارات کے بارے میں بتلائیں گے۔ سب سے بڑی زیارت تو یہاں کی خانہ کعبہ ہے کہ اللہ کا گھر جسے سب سے پہلے تعمیر کیا گیا۔ اس روئے زمین پہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو آدم علیہ السلام کی بھی آمد سے قبل فرشتوں نے آ کر یہ اللہ کا گھر تعمیر کیا تھا۔ سارے انبیاء نے اللہ کا گھر دیکھا، اس کا طواف کیا، سفر حج باندھا۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ آپ شہر مکہ میں ہیں، جس شہر کی قسمیں کھائی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے۔ آج آپ اس شہر میں ہیں اور مکۃ المکرمہ میں خانہ کعبہ کی طرف، جہاں پہ ہم اپنے اپنے ملکوں میں جب ہوتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوں، ہمارا رخ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، اور آج آپ خانہ کعبہ میں موجود ہو، خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہو۔ خانہ کعبہ میں ملتزم وہ جگہ ہے جو قبولیت کا مقام ہے، وہاں لپٹ جائیے خانہ کعبہ سے۔ جہاں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے خانہ کعبہ سے لپٹ کر دعائیں مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے ملک کی خوشحالی کے لیے وہاں پہ دعائیں مانگیے۔ قبولیت کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس ہی مقام ابراہیم ہے، یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہاں پہ نوافل پڑھیے، دعا مانگیے۔ صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اسی مطاف میں آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، اب تو وہ ڈھانپ دیا گیا۔ مقام ابراہیم پر ایک پتھر رکھا گیا ہے جو جناب جبرائیل علیہ السلام جنت سے لائے تھے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اور ساتھ ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام ان کی مدد کر رہے تھے۔ تو یہ پتھر اونچا بھی ہو جاتا تھا اور نیچا بھی۔ اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ عقیدت و احترام سے اس پتھر کی زیارت کیجیے۔ مسجد الحرام کے بالکل سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، جہاں پہ آج کل ایک مکتبہ لائبریری قائم کی گئی ہے اور یلو کلر میں اس کی سفیدی کی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی زیارت کیجیے۔ جبل ابو قبیس کی زیارت کیجیے۔ اس پہاڑ کا تذکرہ احادیث میں بھی ملتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑ پر تھے جب شق القمر کا معجزہ پیش آیا۔ اس مقام پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے، اس چھوٹی سی مسجد کی زیارت کیجیے گا۔ اسی شہر مکہ میں جبل نور واقع ہے، جس میں ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جایا کرتے تھے، اور جہاں پہ پہلی وحی کا نزول ہوا تھا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ جبل نور پر غار حرا کی زیارت کیجیے۔ تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت ہے۔ آپ کی صحت ٹھیک ہے تو پھر آپ وہاں پہ جائیے، دیکھیے۔ میدان عرفات میں جبل رحمت، یہ پہاڑ اتنی بلندی پہ نہیں ہے مگر یہ بڑا ہی برکت والا اور بڑی ہی رحمتوں والا ہے۔ جبل رحمت کی زیارت بھی کیجیے اور اوپر جا کے 2 نوافل بھی ادا کیجیے، وہاں مصلی پڑے ہوتے ہیں۔ قبولیت کا مقام ہے اور وہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے جب وہاں پہ زائرین دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں پہ جا کے دعائیں کیجیے، اپنے رب کو منائیے، رب سے مانگیے۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ معظمہ میں ایک اور جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، جبل ثور، جو خاصی بلندی پر واقع ہے۔ جب ہجرت کا واقعہ پیش آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پر گئے اور 3 راتیں غار ثور میں قیام کیں۔ آپ کی صحت اچھی ہے تو اس جبل پہ چڑھیے اور غار ثور کی بھی زیارت کیجیے۔ یہ وہ زیارات ہیں جو اپنی اصلی صورت میں اب آج بھی موجود ہیں، جیسی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں تھیں۔
1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اپنی اصلی صورت میں موجود ہیں۔ اس مقام پہ جا کے آپ کی صحت اچھی ہے تو یقیناً آپ جائیں اور زیارت کیجیے گا۔ مکہ معظمہ میں سب سے اہم مسجد الحرام ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ چند اور مساجد بھی ہیں جن کا تذکرہ، جن کی زیارت بھی کر لیجئے۔ مسجد الرایا، یہ وہ مسجد ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہاں پہ اپنا جھنڈا نصب کیا تھا، فتح کا پرچم یہاں پہ لہرایا گیا تھا۔ اس مقام پہ اب ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کا نام مسجد الرایا ہے۔ اس چھوٹی سی مسجد کی زیارت کیجئے۔ رایا کے معنی جھنڈا کے ہیں، اور اس مقام پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر فتح کا پرچم لہرایا تھا۔ مسجد عائشہ مکہ معظمہ سے 3 کلومیٹر شمال کی جانب یہ مسجد واقع ہے۔ یہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احرام باندھنے کا کہا تھا۔ آج بھی حاجی اس مقام پہ عمرہ کرنے والے اس مقام پہ جا کے احرام باندھتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں۔ مسجد عائشہ، اس مسجد کی زیارت کیجیے۔ مسجد جن، یہ بھی خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک مسجد ہے جہاں پہ جنوں نے حاضر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ مسجد جن، اس مسجد کی زیارت کیجیے گا۔ مسجد غنم، وادی محسب کے پاس محلہ معاہدہ میں یہ مسجد واقع ہے۔ یہ وہاں کا کوئی مقامی آدمی آپ کو بتا سکتا ہے، وگرنہ آپ کے لیے ڈھونڈنے میں دشواری ہوگی۔ مسجد ذی طویٰ، تنعیم کے راستے میں یہ مسجد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں یہاں پہ قیام فرمایا تھا۔ یہ بھی آپ کو کوئی مقامی آدمی رہنمائی کرے تو آپ پہنچ سکتے ہیں، وگرنہ آپ کے لیے دشوار ہوگا۔ مسجد خیف، مینا کی سب سے بڑی مسجد، جہاں پہ ایک روایت کے مطابق 70 انبیاء مدفون ہیں۔ اس مسجد کی زیارت کیجیے گا، اور حج کے دنوں میں یہ مسجد کھلی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ مسجد خیف بڑی ہی برکتوں والی جگہ ہے۔ مسجد نمرہ، یہ مسجد عرفات کے میدان میں واقع ہے۔ اس مسجد کو مسجد ابراہیم علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے، اور آج کل امام اسی مسجد میں حج کا خطبہ دیتے ہیں، اور حج کی امامت بھی اسی مسجد میں کروائی جاتی ہے۔ مسجد مشعر الحرام، یہ مسجد مزدلفہ کے پاس ہے۔ مسجد ابو قیس، مسجد ابو قیس کا دوسرا نام مسجد بلال بھی ہے، اور یہ مسجد جبل ابو قبیس کے اوپر ہے جہاں پہ شق القمر کا معجزہ پیش آیا تھا۔ یہاں جانے کی کوشش کیجیے، یہ آپ آسانی سے یہاں پہ پہنچ سکتے ہیں۔ مسجد عقبہ، مینا کے قریب راستے میں بائیں جانب یہ مسجد واقع ہے۔ اس مسجد میں بھی آپ آسانی سے جا سکتے ہیں۔ مسجد عقبہ۔ مسجد جارانہ، طائف کے راستے میں واقع ہے۔ یہاں سے بھی عمرہ کا احرام باندھا جاتا ہے۔ اس مقام پہ لازمی جائیے۔ مسجد جارانہ، مکہ شہر میں ایک عجائب گھر بنایا گیا ہے جہاں بہت سے قیمتی نوادرات پڑے ہیں۔ اس عجائب گھر کی زیارت کیجیے گا، وہاں دیکھیں گے آپ کو کافی تاریخی معلومات ملیں گی۔ حجاج کی گم شدہ اشیاء کے ملنے کے لیے ایک دفتر بنایا گیا ہے کہ جس حاجی کو کوئی گم شدہ چیز ملے وہ اس دفتر میں دے دے، اور جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ اس دفتر سے رابطہ کرے۔ تو یہ گھر بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ آپ اس دفتر کا پتہ کر لیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جو آج کل اس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہجرہ روڈ پر مکہ سے 20 کلومیٹر کے فاصلے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بی بی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
مزار ہے، آپ کی قبر مبارک ہے، اگر آپ کو اجازت مل جائے، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ اس قبر مبارک پر بھی حاضری دے سکتے ہیں۔ ابوا کے مقام پر ایک وادی ہے اور اس راستے پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ آج کل اس مقام پہ جانا بین ہے، لیکن اگر آپ کو کوئی مقامی فرد میسر ہو جس نے وہ مقام دیکھ رکھا ہو تو تب آپ اس کے ساتھ اس مقام کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، وگرنہ تنہا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ مسجد حدیبیہ، جہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، اس مقام پہ ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جسے مسجد حدیبیہ کا نام دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس وقت ہو تو آپ وقت نکال کر اس مسجد میں بھی حاضری دے سکتے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک وہ مقام بھی ہے جہاں پہ کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے۔ وہ آپ کسی مقامی فرد سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ جگہ کہاں پہ ہے جہاں پہ کفار اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ وہ مقام آج بھی عبرت کا نشان ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مسجد الحرام میں باب اسلام کی طرف جو واش رومز بنائے گئے ہیں، وہ واش رومز ابو جہل کے گھر پہ بنائے گئے ہیں۔ تو جب آپ ان واش روم میں جائیں تو یہ احساس کر لیجئے کہ یہ ابو جہل برا آدمی اور اس کا گھر کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا۔ عبرت کی جگہ ہے۔ اہل مکہ کا قبرستان جنت المعلیٰ کہلاتا ہے، اس قبرستان کی زیارت کیجئے گا، بلکہ عادت اپنا لیں وہاں پہ جانے کی، فاتحہ کی پڑھیے، وہاں پہ دعائیں مانگیے۔ جنت المعلیٰ، اس قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد مدفون ہیں۔ آپ کے دادا جان جناب عبد المطلب یہاں پہ دفن ہیں، آپ کے چچا حضرت ابو طالب یہاں پہ مدفون ہیں، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہاں پہ مدفون ہیں، آپ کے بیٹے جناب قاسم جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ مدفون ہیں۔ ان کے علاوہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدفون ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر اسمہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں مدفون ہیں۔ ان قبروں کی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ ان مقامات پر بڑی ہی عقیدت و محبت سے جائیں، دل و جان نچھاور کر کے جائیں، اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں۔ سب مقام قبولیت کے مقام ہیں، بڑا ہی مبارک سفر ہے۔ اللہ آپ کے سفر میں آسانیاں عطا فرمائے، آپ کا حج قبول فرمائے، آپ کا عمرہ قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔